بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج سے ہم آپ کے لیے سیاسی ڈیرہ کے نام سے ایک ایسا پروگرام شروع کر رہے ہیں جس میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ایک ایسا پروگرام پیش کریں کہ جس میں آپ کی شرکت بھی ممکن ہو سکے۔ بہت شکریہ قاری راشد صاحب، آپ نے جس انداز میں میرا تعارف کروایا۔ ہم تو چونکہ صافی لوگ ہوتے ہیں، تعارف کے اتنے قائل نہیں ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو کام ہمارے ذمہ ہو ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ آپ کی ذرا نوازی ہے کہ آپ نے بھرپور طریقے سے میرا تعارف کروایا۔ قاری صاحب، آپ بھی ایک بہت بڑی شخصیت ہیں۔ آپ نے اسٹوڈنٹس سے ایک سیاست کا آغاز کیا، اور چند نام اگر گنے جائیں اس ضلع ایبٹ آباد میں جو سیاست جو اسٹوڈنٹ سے شروع کی، ان میں سے آپ کا نام جو ابھی تک آپ سین پہ ہیں، تو آپ نے مختلف ادوار میں مختلف سیاسی جماعتوں میں خدمات دی ہیں۔ تو ہماری دعا ہوگی کہ انشاءاللہ آپ کا یہ پروگرام بھی کامیاب رہے اور عوام کو ایسی چیزیں ملیں اس میں کہ جو واقعہ ایک طریق کا حصہ رہی ہیں۔ آپ نے بھی آمریت کے خلاف ایک بڑی بھرپور جدوجہد کی، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے ضیاء کی آمریت میں آپ بھی بڑے پیش ہوتے تھے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ جب کچھ کر گزرنے کا عزم ہوتا ہے ذہن میں، اور انسان کی ایک منزل ہوتی ہے، اور اس وقت ہماری منزل تھی بحالی جمہوریت۔ ہم جمہوریت کے لیے سارے جدوجہد کر رہے تھے، اور آپ لوگوں کو دیکھ کے ظاہر ہے ہمارے سینئرز تھے آپ، تو ماشاءاللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کوئی آپ کی خوشامد نہیں ہے۔ پھر آپ نے ایک بڑا بھرپور سفر طے کیا، اور ہم اس سفر میں اس چیز کے آئی وٹنس ہیں کہ آپ نے ہمیشہ جمہوریت کی بحالی کے لیے اور ایک عام طبقے کی آواز کو بلند کرنے کے لیے جو جدوجہد آپ نے شروع کی، ہم نے بھی اسی کو اپنایا، اور الحمدللہ آج آپ اور ہم مل کے کیمرے کے سامنے بیٹھے ہیں، اور ہمارا اس پروگرام کا بھی مقصد سردار صاحب یہی ہے عوام کے ہم جو درپیش جو حالات آ رہے ہیں اور کرنٹ سینیریو پہ جو ہمارے ملک کو، ہمارے علاقے کو، ہمارے علاقے کی سیاست کے اندر جو چہرے ہیں، جو لوگ آ رہے ہیں، تو یہ کس طرح سے ڈیلیور کریں گے، ہم اپنے ناظرین کو اس چیز سے آگاہ کریں گے۔ تو سردار صاحب، آج کا تو تعارفی پروگرام تھا، آج کے اس پروگرام میں کیونکہ اس کا نام تو سیاسی ڈیرہ ہے، مگر ہم اس میں چاہیں گے کہ اس میں مختلف محکموں کے حوالے سے بھی، ان کے ارباب اختیار کے ساتھ بھی، سیاست کے حوالے سے سیاسی اکابرین کے ساتھ بھی، اور پھر ایک عام ورکر کی آواز جس کو شاید کسی اقتدار کے ایوان میں پہنچنے کی یا اس کی آواز سنوائی نہیں ہوتی، ہم ان کی آواز۔ اس وقت گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج ایبٹ آباد میں فرسٹ اور سیکنڈ ایئر کے طالب علم تھے غالباً آپ، تو وہاں سے آپ کا سفر ہمارے ساتھ شروع ہوا۔ آپ باقاعدہ ہماری پی ایس ایف کے حصہ تھے، مختلف عہدوں پہ رہے، پھر آپ کی جدوجہد تھی، اور یہ جدوجہد چلتے چلتے 88 تک آپ ہمارا ہم سفر رہے۔ اس کے بعد بعض ایسے حالات ہوئے ہیں کہ آپ نے پھر ہماری پارٹی کو خیر آباد کیا، لیکن اس کو جاری و ساری رکھا۔ اس میں آپ نے مسلم لیگ جوائن کی، اور بہت کم لوگوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اسٹوڈنٹ سے لے کر وہ ٹاپ قیادت تک آپ پہنچے، عام عہدوں پہ رہے۔ مسلم لیگ میں آپ کی خدمات کو آج بھی یاد رکھا جاتا ہے۔ جب مسلم لیگ سے آپ کے راستے جدا ہوئے تو آپ نے پی ٹی آئی جوائن کی، ہمارے آنکھوں کے سامنے تھا آپ کا سفر، ہم چونکہ صحافت میں آگے تھے، تو وہاں پہ بھی آپ نے بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کیا، اور ایک ایسی پارٹی کو کہ جس کو اس وقت ٹانگا پارٹی کہتے تھے، چند لوگ تھے ہزار ڈویژن میں اور ایبٹ آباد میں، لیکن ایک ٹائم ایسا آیا کہ پی ٹی آئی اقتدار کے ایوانوں میں پہنچی۔ آپ نے بڑا بھرپور ٹائم گزارا، اور میاں صاحب آپ کو ذاتی طور پہ جانتے تھے، اور میرا خیال ہے جب میاں صاحب کا ایبٹ آباد میں وزٹ ہوتا تھا تو آپ ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہیلی کاپٹر میں ان کے جلسوں میں خطاب کیا کرتے تھے۔ تو پی ٹی آئی میں بھی آپ کی یہی خدمات تھیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنا آپ کی یہ سیاسی جدوجہد ہے، آپ نے کیا پایا کیا کھویا؟ اتنی لانگ جدوجہد کے بعد آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ماضی کی سیاست تھی اور جو آج کی سیاست ہے، اس میں کوئی ڈفرینس، کوئی فرق آپ نے محسوس کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج سے ہم آپ کے لیے سیاسی ڈیرہ کے نام سے ایک ایسا پروگرام شروع کر رہے ہیں جس میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ایک ایسا پروگرام پیش کریں
کہ جس میں آپ کی شرکت بھی ممکن ہو سکے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ پروگرام آپ کا اپنا پروگرام ہوگا، اس میں آپ کی تجاویز، اس میں آپ کی آراء اور اس میں آپ کے مشورے ہمارے لیے قیمتی اثاثہ ہوں گے۔ تو آج کیونکہ ہمارا تعارفی پروگرام ہے، آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ اس پروگرام کو ہوسٹ کریں گے سینئر صحافی ہیں، ایک بڑی بھرپور سیاسی زندگی گزارنے کے بعد جب صحافت سے منسلک ہوئے تو صحافت کے اندر بڑی ایک نمایاں خدمات ہیں ان کی، اور ایک بڑا کریڈیبل نام کہ ضلع ایبٹ آباد کی صحافت کے اندر ایک بہت ہی معتبر نام۔ میرے سینئر ہیں، میرے دوست ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں سردار گل نواز خان، میں نے ان سے بڑی گزارش کی، ریکویسٹ کی کہ آپ کے قیمتی تجربات سے آپ کی جو اس علاقے کے لوگ ہیں وہ استفادہ کر سکیں۔ تو میں سب سے پہلے سردار گل نواز خان صاحب سے ان کی آمد کا اور اس پروگرام کو جوائن کرنے کا ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سردار صاحب، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم بھی دیا اور آپ نے شفقت بھی فرمائی اور آپ نے ہمارے ساتھ اس پروگرام کے اندر اپنی بھرپور شرکت کا اظہار یقینی کیا۔ تو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہزارہ 99 کی ٹیم کی طرف سے اور اپنی طرف سے بالخصوص آپ کو خوش آمدید بھی کہوں گا اور ویلکم بھی کروں گا۔ جی بڑی مہربانی آپ کی۔ بہت شکریہ قاری راشد صاحب، آپ نے جس انداز میں میرا تعارف کروایا۔ ہم تو چونکہ صحافی لوگ ہوتے ہیں، تعارف کے اتنے قائل نہیں ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جو کام ہمارے ذمہ ہو ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ آپ کی ذرا نوازی ہے کہ آپ نے بھرپور طریقے سے میرا تعارف کروایا۔ قاری صاحب، آپ بھی ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، آپ نے اسٹوڈنٹس سے ایک سیاست کا آغاز کیا، اور چند نام اگر گنے جائیں اس ضلع ایبٹ آباد میں جو سیاست جو اسٹوڈنٹ سے شروع کی، ان میں سے آپ کا نام جو ابھی تک آپ سندھ پہ ہیں، تو آپ نے مختلف ادوار میں مختلف سیاسی جماعتوں میں خدمات دی ہیں۔ آج ماشاءاللہ آپ میڈیا کے ساتھ بھی آگے ہیں اور آپ نے ایک سیاسی ڈیرا کے نام سے ایک پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ تو ہماری دعا ہوگی کہ انشاءاللہ آپ کا یہ پروگرام بھی کامیاب رہے اور عوام کو ایسی چیزیں ملیں اس میں کہ جو واقعہ ایک تاریخ کا حصہ رہی ہیں یا تیری ماضی میں جو سیاست پہ آپ نے کردار ادا کیا۔ تو میں آپ کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں قاری صاحب کہ آپ نے مجھے اتنی عزت افزائی کی ہے اور اپنے پروگرام میں مجھے شامل کیا ہے۔ تو میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے اعتماد پہ پورا ہوتا ہوں انشاءاللہ۔ سردار صاحب، آپ نے بات کی کہ زندگی ظاہر ہے ہر انسان گزارتا ہے تو اس کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور میں سمجھ سکتا ہوں کیونکہ آپ کے ساتھ کام کرنے کا ایک بڑا موقع ملا اور آپ کے ساتھ ایک دہائیوں کا تعلق ہے۔ سردار صاحب، آپ نے بھی آمریت کے خلاف ایک بڑی بھرپور جدوجہد کی، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے ضیاء کی آمریت نے آپ بھی بڑے پیش ہوتے تھے۔ ظاہر ہے آپ یوتھ میں تھے، ہم اسٹوڈنٹس تھے، تو ایک گیپ بھی تھا، لیکن میں سمجھ سکتا ہوں کہ جب کچھ کر گزرنے کا عزم ہوتا ہے ذہن میں اور انسان کی ایک منزل ہوتی ہے، اور اس وقت ہماری منزل تھی بحالی جمہوریت۔ ہم جمہوریت کے لیے سارے جدوجہد کر رہے تھے، اور آپ لوگوں کو دیکھ کے ظاہر ہے ہمارے سینئرز تھے آپ، تو ماشاءاللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کوئی آپ کی خوشامد نہیں ہے۔ پھر آپ نے ایک بڑا بھرپور سفر طے کیا، اور ہم اس سفر میں اس چیز کے آئی وٹنس ہیں کہ آپ نے ہمیشہ جمہوریت کی بحالی کے لیے اور ایک عام طبقے کی آواز کو بلند کرنے کے لیے جو جدوجہد آپ نے شروع کی، ہم نے بھی اسی کو اپنایا، اور الحمدللہ آج آپ اور ہم مل کے کیمرے کے سامنے بیٹھے ہیں، اور ہمارا اس پروگرام کا بھی مقصد سردار صاحب یہی ہے کہ ہم عوام کے مسائل، عوام کو جو درپیش جو حالات آ رہے ہیں اور کرنٹ سینیریو پہ جو ہمارے ملک کو، ہمارے علاقے کو، ہمارے علاقے کی سیاست کے اندر جو چہرے ہیں، جو لوگ آ رہے ہیں، تو یہ کس طرح سے ڈیلیور کریں گے، ہم اپنے ناظرین کو اس چیز سے آگاہ کریں گے۔ تو سردار صاحب، آج کا تو تعارفی پروگرام تھا، جیسا کہ آپ کے بھی علم میں ہے، اگر آج کے اس پروگرام میں، کیونکہ اس کا نام تو سیاسی ڈیرا ہے، مگر ہم اس میں چاہیں گے کہ اس میں
مختلف محکموں کے حوالے سے بھی، ان کے ارباب اختیار کے ساتھ بھی، سیاست کے حوالے سے سیاسی اکابرین کے ساتھ بھی، اور پھر ایک عام ورکر کی آواز جس کو شاید کسی اقتدار کے ایوان میں پہنچنے کی یا اس کی آواز سنوائی نہیں ہوتی، ہم ان کی آواز بنیں گے، ہم ایک عام آدمی کی آواز بنیں گے تاکہ اس کے مسائل کو بھی ارباب اختیار کے سامنے لا سکیں۔ قاری صاحب ماشاءاللہ جس طرح آپ نے ذکر کیا میرے ماضی کے حوالے سے، تو قاری صاحب آپ بھی ان ہمارے ہم سفروں میں شامل تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں آپ کی اجازت سے یہ بات عوام کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم لوگ پیپلز یوتھ آرگنائزیشن میں تھے تو ہم چونکہ کالجوں سے نکل چکے تھے تو ہم ڈسٹرکٹ اور ڈویژن کی تنظیموں میں عہدے رکھتے تھے۔ تو قاضی صاحب اس وقت گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج ایبٹ آباد میں فرسٹ اور سیکنڈ ایئر کے طالب علم تھے غالباً آپ، تو وہاں سے آپ کا سفر ہمارے ساتھ شروع ہوا۔ آپ باقاعدہ ہماری پی ایس ایف کے حصہ تھے، مختلف عہدوں پہ رہے، پھر آپ کی جدوجہد تھی، اور یہ جدوجہد چلتے چلتے 88 تک آپ ہمارا ہم سفر رہے۔ اس کے بعد بعض ایسے حالات ہوئے ہیں کہ آپ نے پھر ہماری پارٹی کو خیر آباد کیا، لیکن آپ نے سیاست کو اس کو جاری و ساری رکھا۔ اس میں آپ نے مسلم لیگ جوائن کی، اور بہت کم لوگوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اسٹوڈنٹ سے لے کر وہ ٹاپ قیادت تک آپ پہنچے، عام عہدوں پہ رہے۔ مسلم لیگ میں آپ کی خدمات کو آج بھی یاد رکھا جاتا ہے۔ جب مسلم لیگ سے آپ کے راستے جدا ہوئے تو آپ نے پی ٹی آئی جوائن کی۔ ہمارے آنکھوں کے سامنے تھا آپ کا سفر، ہم چونکہ صحافت میں آ گئے تھے تو وہاں پہ بھی آپ نے بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کیا، اور ایک ایسی پارٹی کو کہ جس کو اس وقت ٹانگا پارٹی کہتے تھے، چند لوگ تھے ہزارہ ڈویژن میں اور ایبٹ آباد میں، لیکن آپ لوگوں نے اس چیز کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا کہ ہم تھوڑے ہیں زیادہ ہیں۔ آپ نے بھرپور اپنی سیاسی جدوجہد جاری رکھی، اور ایک ٹائم ایسا آیا کہ پی ٹی آئی اقتدار کے ایوانوں میں پہنچی۔ ٹھیک ہے جی، تو قاری صاحب آپ نے اتنا جو لمبا سفر طے کیا ہے، تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ چلو ہماری تو ماشاء اللہ کا دور تھا، وہاں سے چلو اسٹوڈنٹ تھے آپ نے فیصلہ کر دیا نون جوائن کی، نون میں آپ نے بڑا بھرپور ٹائم گزارا، اور میاں صاحب آپ کو ذاتی طور پہ جانتے تھے، اور میرا خیال ہے جب میاں صاحب کا ایبٹ آباد میں وزٹ ہوتا تھا تو آپ ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہیلی کاپٹر میں ان کے جلسوں میں خطاب کیا کرتے تھے۔ تو پی ٹی آئی میں بھی آپ کی یہی خدمات تھیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنا آپ کی یہ سیاسی جدوجہد ہے، آپ نے کیا پایا کیا کھویا؟ اتنی لانگ جدوجہد کے بعد آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ماضی کی سیاست تھی اور جو آج کی سیاست ہے اس میں کوئی ڈفرینس، کوئی فرق آپ نے محسوس کیا ہے؟ سزا صاحب آپ نے ماضی کے دریچوں کو کھولا ہے تو بات سے بات بڑھے گی۔ سزا صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ بحیثیت طالب علم جس وقت ہم ایبٹ آباد کالج میں گئے تو یہ ایبٹ آباد کالج صوبہ سرحد کا واحد کالج تھا جو پوسٹ گریجویٹ کالج تھا، اور پشاور یونیورسٹی کے بعد کے پی کے کا این ڈبلیو ایف پی کا سب سے بڑا کالج تھا۔ اور پھر ہم نے یہاں سے، اس وقت ہماری محرومیاں تھیں، ہمارے بچے میٹرک کی سند کے لیے بھی پشاور جاتے تھے، ہمارے نوجوان جو ایف ایس سی کرتے تھے وہ اپنے نام کی کریکشن کے لیے بھی پشاور جاتے تھے۔ ہزارہ بورڈ اس وقت اس کا وجود نہیں تھا، تو ہم نے ایک اس کی جدوجہد کی، اور پھر آپ کے تو علم میں ہے کہ آفتاب خان شیرپور جب وزیر اعلیٰ بنے تو انہوں نے ہزارے کے عوام کو ایبٹ آباد بورڈ کا جو تحفہ دیا، تو اس میں شاید ہماری اکیلی نہیں، آپ کی بھی، ملک آصف صاحب مرحوم اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، ان کا بھی بڑا کردار تھا۔ اور یہ ہزارہ کی موومنٹ تمام پارٹیز نے بڑے بھرپور طریقے سے لڑی۔ ہم لوگ پیپلز پارٹی میں تھے، پیپلز پارٹی کا ایک ٹائم آیا، آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی ایک عام آدمی کی پارٹی تھی۔ پیپلز پارٹی نے غریب آدمی کو زبان دی تھی، اور طالب علموں کو یونین سازی کا حق دیا تھا، لیبرز کو حق دیا تھا۔ بھٹو صاحب کا وہ جو انقلابی فلسفہ تھا، ہم لوگ اس کے قائل تھے، اور میں یہاں پر یہ بات ببانگ دھول اس بات کا اظہار کروں گا، اقرار کروں گا کہ بھٹو صاحب اسلامک امم کے اندر تھرڈ ورلڈ کے وہ واحد لیڈر تھا جس نے امت کو اتحاد کی طرف گامزن کیا، اور پھر
ذوالفقار علی بھٹو کے افکار کے ساتھ وہ آمریت کا ٹائم تھا، مشکل ٹائم تھا۔ بحیثیت طالب علم ہم لوگوں نے ضیاء کی آمریت کے خلاف بھرپور جدوجہد کی۔ آج تو بہت سارے لوگ حاشیہ سرا بن کے، بہت سارے لوگ فرنٹ لائنوں پہ ویسٹ کوٹ کے بٹن بند کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ شاید کہیں نظر بھی نہیں آ رہے تھے۔ مشکل کے لمحوں میں ہم نے پارٹی چھوڑ دی، اس کے بھی بہت بڑی ریزنز تھیں، بہت سے ایسے وجوہات تھیں کہ جن کی بنیاد پہ ہمیں یہ ڈیسیژن لینا پڑا۔ پھر ہم مسلم لیگ میں چلے گئے تو الحمدللہ مسلم لیگ کے اندر بھی ہم نے جو عام آدمی کی جدوجہد تھی وہ نہیں چھوڑی۔ الحمدللہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہزارہ کے اندر اگر مسلم لیگ نون کے قیادت چند لوگوں کے ناموں سے آگاہ تھی تو ان میں ایک میرا نام بھی تھا، کیونکہ میں نے ایک طالب علم رہنما سے لے کر میں نے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشنز کے ہزارہ ڈویژن کا میں پریزیڈنٹ رہا، NWFE کا میں جنرل سیکرٹری رہا، پھر اس کے بعد میں ڈپٹی جنرل سیکرٹری پاکستان MSF رہا۔ یہ خواجہ سعد رفیق یہ ہمارے پرانے دوست تھے، ہم MSF میں اکٹھے کام کر چکے تھے۔ پھر مسلم لیگ یوتھ میں آئے، ہم کو ذاتی سیاست میں نہیں آئے۔ سردار صاحب ہم نے ایک تعین کیا، ہم نے اپنی منزل کا تعین کیا۔ الحمدللہ سیاست کے اندر ایک عام آدمی کی سطح سے اٹھ کے جتنا ایک بندہ ورک کر سکتا ہے، اور پھر میں نے میری تو اپنی زندگی گواہ ہے سردار صاحب، آپ صحافت میں تھے تو میں نے ہمیشہ عام آدمی کی بات کی۔ میں نے کبھی مراحت یافتہ طبقے کے اندر بیٹھنا اٹھنا ہونے کے باوجود کبھی ان کی مراحت سے اپنے ہاتھوں کو رنگا نہیں ہے، اور الحمدللہ آج بھی عزت نفس کی زندگی گزار رہے ہیں۔ سردار صاحب PTI میں آئے تو PTI کو بھی ایک بھرپور اپنی جوانی کا ایک حصہ دیا، اور پھر اس PTI کو پورے ریجن میں نہ صرف منظم اور فعال کیا بلکہ عمران خان کے مشن کے لیے اس کا پیغام گھر گھر پہنچایا۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر جب سیاست میں جماعتیں برسر اقتدار آتی ہیں تو پھر ان لوگوں کی جدوجہد کو بھول جاتی ہیں جن کے کندھوں پہ بیٹھ کے وہ اقتدار کے ایوانوں میں جاتے ہیں۔ تو سردار صاحب میں بھی آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ بھی جہاں تک مجھے یاد ہے کہ پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے آپ شہید بھٹو میں بھی شامل ہو گئے تھے، اور میر مرتضیٰ بھٹو جب ایبٹ آباد آئے تھے تو میرا خیال ہے آپ اور آپ کے دوست ہی تھے کہ جنہوں نے بھرپور انداز سے میر صاحب کو ویلکم کیا تھا، اور پھر ان کی پارٹی کو شہید بھٹو کو بنانے میں آپ کی بھی بہت بڑی جدوجہد تھی۔ تو پھر کیوں آپ پیچھے ہٹ کے آپ صحافت کو کیوں جان کر لیا آپ نے؟ قاری صاحب یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہم واقعہ اس وقت اقتدار والی پارٹی کا حصہ تھے جب میر مرتضیٰ بھٹو پاکستان آیا، ان کو گرفتار کر لیا گیا، بعد ازاں ان کی ضمانت ہوئی، پھر انہوں نے اپنی پارٹی کو سنبھالا دینے کے لیے، کیونکہ بی بی بے نظیر بھٹو جو ہماری بہن بھی تھی، ہماری قائد بھی تھی، ان کے ساتھ ایک ہم نے دیکھ لیا تھا کہ ایک اثار تھا سرمایہ داروں کا، جگیرداروں کا، مفاد پرستوں کا، انہوں نے بی بی کو بالکل گھیرے میں لے لیا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب میر مرتضیٰ بھٹو صاحب آئے تو بہت سارے نوجوان، خاص کر پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن، پیپل یوتھ آرگنائزیشن، وہ لوگ تو ان کا تو آئیڈیا ہی میر مرتضیٰ بھٹو تھے، آئیڈیل۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یار بی بی جس نرغے میں پھنس چکی ہے اس کو اس کا بھائی ان کے نرغے سے نکال سکتا ہے، تو سب نے فیصلہ کیا کہ ابھی ہم کو میر صاحب کو بھی ویلکم کرنا چاہیے، ان کو پارٹی میں وہ مقام دینا چاہیے جس کے وہ حقدار ہیں۔ تو ہم نے بہتر سمجھا کہ ہم، چونکہ ہماری جدوجہد سیاسی تھی، ہمارا اقتدار سے کوئی غرض لینا دینا نہیں تھا، تو اس لیے دوران اقتدار ہی ہم نے پیپل پارٹی کو خیر بات کر کے میر مرتضیٰ بھٹو کے ساتھ ہم نے ان کو جوائن کیا۔ مجھے جہاں تک یاد آتا ہے سردار صاحب اس وقت اقبال خان جدون مرحوم کی قبر پہ میر مرتضیٰ بھٹو صاحب تشریف لے گئے تھے، اور جدون ہاؤس نے انہیں بڑا بھرپور طریقے سے ویلکم کیا تھا۔ تو آپ بھی اس قافلے میں تھے، آپ میر صاحب کے ساتھ وہاں پہ گئے تھے، تو وہ پرانی یادیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ آج اگر میر صاحب ہوتے تو کیا حالات، شاید کوئی اس میں بہتری آ سکتی تھی؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ میر صاحب کی شخصیت ایسی شخصیت تھی کہ ان کی موت کا سبب بھی ان کی وہ شخصیت اور بھٹو صاحب کا جو عکس تھا عوام کو ان میں نظر آ گیا تھا۔ قاری صاحب ایک یادوں میں ایسے ہے، جب ہم جدون ہاؤس میں کماواں کے مقام پہ پہنچے اقبال خان جدون مرحوم کی قبر پہ،
تو میر صاحب اور ہم لوگ نے چادر چڑھائی، وہاں بڑا اچھا انہوں نے ہمارا استقبال کیا. تو یہاں سے جب میر صاحب مانسیرا اور بٹگرام اور کوستان کی طرف جانے لگے سر جی، تو حالانکہ یہ وہ علاقے تھے کہ جہاں پیپل پارٹی کا نام لینا گناہ سمجھا جاتا تھا. ٹھیک ہے، لیکن میر صاحب نے بولا میں پورا ہزارہ ڈویژن کا دورہ کروں گا. اور انہوں نے جب کوستان پہنچے، جب وہاں کوستان کی عوام نے میر صاحب کو سنا تو یقین کریں کہ جو کوستان کے پہاڑ تھے وہ فائرنگ سے گونج رہے تھے کہ ہمیں تو لیڈر ہی ایسا چاہیے. لیکن چونکہ جو ندیدہ قوتیں تھیں، جو بھٹو خاندان کے دشمن لوگ تھے، جو پاکستان کے دشمن تھے، ان کی گہری نظر تھی ان کی اس پہ کہ جو ہی میر مرتضیٰ بھٹو ایبٹ آباد سے کراچی پہنچا تو ایک ہفتے کے اندر اندر، میں تو اس کو ریاستی دہشت گردی کا نام ہی دوں گا، کہ سر عام گھر کے چند گز کے فاصلے پہ اس کو دن دیہڑے گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا بے ساتھیوں کے. تو وہ بھی ایک بہت بڑی دہشت گردی تھی جس کا آج دن تک کوئی پتہ نہیں چلا، نہ اس کے اوپر کوئی کمیشن بنا، بلکہ جو اس کے اندر جو لوگوں کا کردار تھا، کچھ کو تو موقع اقتدار سیال جس طرح تھا، کچھ لوگوں کو انہوں نے بیرون ملک فرار قرار دیا گیا. سردار صاحب اس وقت گورنمنٹ بھی تو پیپلز پارٹی کی تھی سر جی. اور آپ کی انہی میر مرتضیٰ بھٹو کی بہن وزیر اعظم تھی زرداری صاحب، ایکس صدر مملکت جو پاکستان کے تھے، یہ بھی، اور آپ کی پارٹی سندھ میں بھی برسر اقتدار تھی. تو شاید اس کا بہتر انداز سے یہ سراغ لکھا سکتے تھے مگر شاید نہیں لگوایا. خیر میں آپ کی یہ سلسلہ جاری رہے گا، انشاءاللہ ہماری بات چیت بھی ہوتی رہے گی. سر صاحب ابھی پوری دنیا اس وقت جو ایک کرب سے گزر رہی ہے، ایک دردناک لمحے ہمارے اوپر مسلط ہے، فلسطین کی صورتحال. اب دیکھ رہے ہوں گے کہ فلسطین میں بچے، بوڑھے، عورتیں، اسپتال، مسجد، پناہ گزین کیمپ، حتیٰ کہ پریس کے ساتھی، میڈیا کے لوگ اور اقوام متحدہ کے وہ امدادی کارکن بھی محفوظ نہیں ہیں. تو یہ دنیا اتنی بے حس کیوں ہو چکی ہے؟ یہ انسانیت کے نام پہ یہاں بے گناہ لوگوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، اور ایک غاصب اور جارح ریاست کے طور پر اسرائیل کا جو کردار ہے، یہ امت مسلمہ کے ساتھ ساتھ اقوام عالم کی آنکھیں کیوں نہیں کھول رہا؟ یہ خواب غفلت کا بیسک ریزن کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ قاری صاحب، دوسری جنگ عظیم کے بعد اگر کوئی بڑی جنگیں بھی ہوئی ہیں نا تو ان میں بھی اتنا نقصان نہیں ہوا ہے جتنا ایک مہینے کے اندر اندر اسرائیل نے فلسطین کو نست و نبود کرنے کے لیے. یعنی جنگ کا بھی اصول ہوتے ہیں کہ اسپتال کو کبھی ٹارگٹ نہیں کیا جاتا، ایمبولینسز کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا. اگر وہ لوگ وہاں سے نکل کر کہیں عارضی کیمپ بنائے جائیں، آپ تو ان کو کہتے ہیں ہجرت کریں، پھر جو پناہ گزائیں، جو محفوظ راستے آپ دیتے ہیں، آپ ان پہ بھی بمباری جو قافلے جاتے ہیں ان پہ بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے سر. اسپتالوں پہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے، کیمپوں پہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے سر جی. یہ سر جی سراسر نسل کشی ہے. کوئی اقوام متحدہ نہیں ہے سر جی، کوئی انسانی حقوق نہیں ہے. مسلمانوں کے لیے الگ انسانی حقوق ہیں اور غیر مسلموں کے لیے انہوں نے الگ بنائے ہوئے سر جی. اگر پاکستان کو ڈیسیژن کرتا ہے، اپنے بیت المفاد میں کوئی فیصلہ کرتا ہے، تو اقوام متحدہ اور اس کے جو کرتا رہتا ہے وہ پاکستان پہ کہتے ہیں یہ آپ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہیں. جس کی میں حالیہ کہ آپ کو مثال دیتا ہوں، ہماری ریاست، ہماری حکومت نے فیصلہ کیا ہے افغان مہاجرین کو واپس ان کے ملک میں واپس بھیجا جائے. تو پوری دنیا میں شور اٹھنا شروع ہو گیا کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، آپ ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. لیکن ان کو فلسطین میں وہ زیادتی نظر نہیں آتی سر جی. آج فلسطین کا کوئی کونا کیا ہے سر جی؟ ایک غزہ کی پٹی ہے جس کی لمبائی 41 کلومیٹر ہے اور چوڑائی 25 سے 30 کلومیٹر ہے سر جی. اس میں اسرائیل نے، امریکہ نے اپنی پوری، جب سے یہ ملک بنے ہیں انہوں نے جتنے تجربات، جتنی ایجادات کیے، سارے تجربات، سارے اسلحے، امونیشن وہاں کر وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں. سردار صاحب میں ایک اور بات اپنے ناظرین کے نالج میں لانا چاہتا ہوں. اسرائیل کے جو ویپن بھیجے جاتے ہیں وہ ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے ٹیسٹڈ. وہ ٹیسٹڈ ہوتے ہیں، اور وہ کہاں ٹیسٹڈ ہوتے ہیں؟ بیٹل فیلڈ کے اندر. اور غزہ کو انہوں نے بیٹل فیلڈ بنا لیا. یہ اپنے جتنے اسلحے کو وہ آزماتے ہیں، ان کی ڈرون ٹیکنالوجیز، ان کے وہ ڈیزی کٹر بمز، ان کے فاسفورس بم، وہ سب کے سب ان مسلمانوں پہ استعمال کرتے ہیں. اور آج امت مسلمہ کی بے حسی ہے
کہ ہمارا قبلہ اول جو اغیار کے قبضے میں ہے، جس کے اوپر بارود کی بارش کی جا رہی ہے، اور پوری دنیا میں اقوام متحدہ تو سردار صاحب لونڈی کا کردار ادا کر رہی ہے 3 ملکوں کی، کہ آج سے پہلے 4 مرتبہ قراردادیں پیش ہو چکی ہیں جن کو امریکہ نے ویٹو کیا ہے۔ تو کیا یہ انسانیت کی تذلیل نہیں ہے؟ یہ کیا اقوام عالم کے لیے سوچنے کا مقام نہیں ہے کہ 2 ملک مل کے پورے دنیا کے ملکوں کی تقدیر کا فیصلہ کریں اور پھر ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو؟ امت مسلمہ خواب غفلت سے کیوں نہیں بیدار ہوتی؟ دنیا کے اندر 25% کل آبادی کا مسلمان ہے، اور پھر ہم جو مسلم ممالک ہیں وہ ان یہودیوں اور سونیوں کی پروڈکٹس کو اتنا لائک کرتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے مسلمانوں، اسرائیل کی مدد کے لیے، اپنے فلسطینی مسلمانوں کے قتل عام کے لیے ہم ان کمپنیوں کو اسٹرنتھن کرتے ہیں اور ان یہودیوں کو اسٹرنتھن کرتے ہیں۔ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ قاری صاحب، بات جہاں تک اسرائیلی مصنوعات کی ہے یا یہودی مصنوعات کی ہے، اس سے بڑھ کر بات آگے ہے قاری صاحب۔ اس وقت جتنے بھی اسلامی ملک ہیں، سعودی عرب ہے، قطر ہے، بحرین ہے، دبئی ہے، ترکی ہے، کو دیکھ لیں، UAE ہے، سر ان سب میں امریکی بیسز، امریکی فورسز، امریکی امونیشن سب کچھ موجود ہے۔ اسرائیل چاروں طرف سے یہودیوں کے نرغے میں ہے، ٹھیک ہے، پوری دنیا احتجاج کر رہی ہے، لیکن واحد اسلامی ملک ہیں، ان کے کسی شہر میں کہیں بھی آپ کو کوئی پروٹیسٹ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہو۔ لیکن دنیا امریکہ کے اندر، پوری دنیا یورپ کے اندر لوگ امڑ آئے ہیں اسرائیل کے اندر، انسانیت کے نام، اسرائیل کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کی بیسی اب سعودی عرب نے وہاں پہ کوئی کسی قسم کا کوئی احتجاج دیکھنے میں نہیں آیا۔ آپ UAE کو دیکھ لیں، وہاں پہ کوئی احتجاج نہیں نظر آیا۔ اور گلف کنٹریز کے اندر کیا یہ لوگ، میں تو ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا سردار صاحب، UAE نے اسرائیل کی مدد کے لیے اپنے طیارے بھیجے اور بعض مسلمان ملکوں نے امریکہ کو اپنے اڈے آفر کر دیے ہیں۔ سر جی وہاں بنے ہوئے ہیں، آلریڈی اڈے وہاں بنے ہوئے ہیں۔ آفر تو تب کرتے کہ وہ وہاں نہ ہوتے نا۔ جتنے اسلامی ملک ہیں گلف میں، خلیج میں، سب میں سوائے ایران، شام، لبنان، ان کے علاوہ ہر ملک میں امریکہ کا ایئر بیس، امریکہ کے وہاں طیارے موجود ہیں۔ خلیج میں آلریڈی اس کے بڑے بڑے موجود ہیں۔ سر جی چاروں طرف سے فلسطین جو ہے گھر چکا ہے۔ سردار صاحب یہاں پر یمن کے، جب یمن سے فائر کیے جاتے ہیں تو ان کو اردن روکتا ہے، ان کو مصر روکتا ہے۔ اور میں نے ایک فلم دیکھی ہے، ایک انٹرنیشنل میڈیا ہاؤس چلا رہا تھا اس کو، کہ جو امدادی ٹرک جا رہے ہیں ان ٹرکوں میں اسرائیلی فوجی بیٹھ کے بارڈرز پاس کر رہے ہیں اور وہ جا کے گوریلا کارروائیاں کرتے ہیں، اور مسلم ممالک ان کے سہولتکار کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ باعث شرم نہیں ہے؟ سر یہ ہمارے لیے شرم کا مقام کیا، ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ مسلمان آخر کب عقل کے ناخن لیں گے کہ مسلسل خوف فلسطین ہو، چچنیا ہو، بوسنیا ہو، فلسطین ہو، جہاں بھی ہے مسلمانوں کو مطلب کا تشہیر نشانہ بنایا جا رہا ہے، ظلم اور بربریت کا۔ لیکن اسرائیل نے جو حالیہ کارروائی کی ہے، اس نے تو پوری دنیا کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ کوئی بین الاقوامی قانون ایسا نہیں ہے کہ جو جنگ میں اسپتالوں پہ بمباری کی جائے، پناگزین کیمپوں پہ بھی بمباری کی جائے، لیکن اس کے باوجود جو ہے پوری دنیا سراپا احتجاج ہے، لیکن وہ اسرائیل اپنی مکروہ حرکتوں سے ابھی تک باز نہیں آیا۔ ناظرین، آپ نے آج کا ہمارا تعارفی پروگرام دیکھا۔ ایشوز ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، دیگر امور کو بھی کریں گے، سیاسی امور پہ بھی بات ہوگی انشاءاللہ۔ یہ ہفتے میں 2 دن سلسلہ رہے گا۔ سکرینز پہ آپ کو نمبرز نظر آ رہے ہوں گے، آپ اپنی قیمتی آراء، اپنی قیمتی رائے، اپنے علاقائی مسائل اور آپ کو جو درپیش مسائل ہیں ان کے حل کے لیے، اور ہم آپ کی آواز بنیں گے انشاءاللہ۔ یہ پروگرام ہزارہ 99 کے پلیٹ فارم سے جاری رہے گا، اور اسی پروگرام میں انشاءاللہ ہم دیگر سیاسی جماعتوں کے اکابرین کو بھی بلائیں گے، ان سے سوال و جواب بھی ہوگا۔ آپ کے ذہنوں کے جو سوالات ہوں گے، ہم انشاءاللہ ہمارا اگلے پروگراموں میں کوشش ہوگی کہ ہم مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو بلائیں،
ان کے نظریات آپ کے سامنے پیش کریں اور آپ کے جو سوالات ہوں ہم ان کو پیش کر سکیں، اور جس ادارے سے بھی آپ کو کوئی پرابلمز ہوگی انشاءاللہ آپ کے مسائل کو اس ادارے تک پہنچانے میں ہم اور ہمارا چینل بڑا بھرپور کردار ادا کرے گا۔ آپ ہمارے چینل کو لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا، تاکہ بر وقت معلومات ہمارے ہر پروگرام کی آپ کو تازہ ترین اطلاع ملتی رہے۔ بڑی مہربانی ہزارہ 99 کی پوری ٹیم کے ساتھ میں آپ سے سردار گلنواز صاحب کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ بہت شکریہ اللہ ڈاکٹر حافظ۔ صاحب۔